اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں سمعیز نیوز کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنے اسٹوڈیو میں بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ حاضرین، جیسے کہ پہلے ایک ویڈیو کلپ کے اندر ہم نے اپنی بات کو سٹارٹ کیا تھا، جس میں کچھ باتیں میں نے ڈسکس کی تھیں اور اس میں نے یہ کہا تھا، کچھ لوگوں سے میں نے رائے لی تھی۔ السلام علیکم۔ کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہیں، اس معاشرے کے ینگ جنریشن سے بات کرنا چاہیں، تو اس چینل کے تھرو اگر ہم بات کرنا چاہیں تو میں نے رائے لی تھی۔ سب نے اس میں مجھے اپریشیٹ بھی کیا ہے، حوصلہ افزائی بھی کی ہے، میں آپ سب کو مشکور ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور اس میں گہے بگہے کچھ باتیں ہماری چلتی رہیں گی۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیے۔ پہلے نمبر پر اپنے نبی کی محبت، یعنی میری محبت اپنی اولاد کو سکھائیے۔ نمبر 2، اپنی اولاد کو جو آپ کے زیر سایہ تربیت حاصل کرتے ہیں ان کو اہل بیت کی محبت سکھائیے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا کیسے ہے وہ سکھائیے۔ السلام علیکم۔ وسلم نے سب چیزیں ہمیں بتا دی ہیں۔ تو دوستو، میرا اگر آج کا ہم پیغام ان کو آپ کے لیے اپناتے ہے نہیں کہ ہیں تو یہی تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ہمارا بچہ ہوتا ہے، ایک نوجوان ہے، وہ اپنے گھر میں ہی گروتھ پا کر ایک تربیت حاصل کر کے آگے نکلتا ہے، معاشرے میں جاتا ہے، اداروں میں جاتا ہے، وہ جاب کرتا ہے، وہ بزنس کرتا ہے، وہ لوگوں سے کمیونیکیشن کرتا ہے، یہ سب معاملات چلتے ہیں، لیکن سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا تعلق وہ انسان کا گھر ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا والدین کا رشتہ نہیں ہے جو یہ چاہیں کہ ہماری اولاد بگڑ جائے یا ہماری اولاد دنیا کے معاملات میں فلاپ ہو جائے، دنیا کے نظام میں ختم ہو جائے۔ تمام دنیا کے والدین اپنی اولاد کو دنیا کے ہر فیلڈ میں کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کے ہر فیلڈ میں ٹاپ پر دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کے ہر فیلڈ میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کے ہر والد کی، دنیا کے ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے اپنے بچے کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے وہ کامیابی ہمارے پاس کیسے آ سکتی ہے، اس میں سے ایک چیز کو آج میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے ان بچوں کو دین کس طرح سکھا سکتے ہیں، ان کو ایک اچھا انسان کیسے بنا سکتے ہیں، ان کو دنیا کا آئیڈیل انسان، دنیا کا بہترین پرسن کیسے بنایا جا سکتا ہے، کس طرح بنا سکتے ہیں۔ وہ سب چیزیں ہمیں سب سے پہلے ہمارے دین اسلام میں سیکھنی ہوگی۔ جب ہم دین اسلام کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات کو چلاتے ہیں، یقین جانیے وہ معاملات کبھی ہمارے ناکام نہیں ہو سکتے، کبھی وہ ناکام ہمارے ختم نہیں ہو سکتے، وہ معاملات کبھی ہمارے ختم نہیں ہو سکتے، وہ معاملات ہمارے کبھی ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ وہ معاملات ہمارے سامنے دنیا کے ہوتے ہیں، سب سے بہترین معاملات ہوتے ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دیکھیں کہ ایک بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، 1 2 3 سال کے ایج کو پہنچتا ہے، وہ باتوں کو کانوں کے سماعت سے سنتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ اپنے نیچر کے مطابق ان کو کاپی کرتا ہے، وہ کچھ لوگوں کو فالو کرتا ہے، وہ ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو کاپی کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی، دنیا کا سب سے گہرا رشتہ، دنیا کے سب سے مضبوط ترین جو رشتہ ہے وہ اس کائنات کا رب کی ذات کے بعد اگر ہے تو وہ صرف انسان کے ماں کا رشتہ ہے، پھر اس کے والد کا رشتہ ہے، والدین کا رشتہ ہے۔ لہٰذا وہ انسان اس کائنات میں سب سے زیادہ جن کو اپنے زندگی میں فالو کرتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن ادارے کے اندر ہم اس کو ایجوکیشن دیں گے، ہم اچھی یونیفارم اس کو صبح پہنا کر گھر سے باہر روانہ کرتے ہیں، ہم ایک اچھے شوز اس کو دے کر باہر بھیجتے ہیں کہ وہ کسی ادارے میں جا کر تعلیم حاصل کرے گا۔ یاد رکھیے، ماڈرن ادارے میں تعلیم دینا تربیت نہیں ہے، ماڈرن لباس پہنا دینا تربیت نہیں ہے، تربیت انسان کے گھر میں ہے اور وہ ان کے والدین کی طرف سے ہے۔ اگر ایک ماں صبح اٹھتی ہے، سب سے پہلے وہ اٹھ کر اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہوتی ہے، جھک جاتی ہے، عبادت کرتی ہے، وہ بچہ اپنے ماں کی اس عادت کو دیکھتا ہے، وہ اس کو کاپی کرتا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جب اٹھوں گا میرے ماں اگر جا کر سب سے پہلے نماز کو ادا کرتی ہے، وہ بھی اپنے رب کے سامنے سجدہ سر بسجود ہو جائے گا، اپنے پیشانے کو جھکا دے گا۔ اگر وہ صبح اپنے والد کو دیکھتا ہے، وہ اٹھتے ہیں، صبح نماز کو ادا کرتے ہیں، اور وہ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو کرتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ وہیں سے اپنے زندگی کو بدلنے کا ایک تجربہ رکھتے ہیں اور اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو ان کے مطابق چلانا ہے، ان کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، کیونکہ اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے جو نظارہ دیکھتے ہیں، جو کانوں سے وہ سنتے ہیں، کبھی وہ زندگی بھر اس کو بھول نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے انسان کے نیچر میں شامل ہے کہ جو چیزیں انسان پریکٹیکل لائف کے اندر اپنی آنکھوں سے ایک عکس کو دوستو میرا آج کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے آنکھوں میں اس عکس کو وہ بند کر لیتے ہیں، پھر کبھی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ سب سے پہلے ایک کامیاب انسان بنانے میں اداروں کا بعد میں ہے، والدین کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ والدین اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں، سب سے پہلا فریضہ وہی ہے۔ اگر ہم اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں اپنی زندگی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ سے انہوں نے حسنین کریمین کی تربیت کی ہے، انہوں نے حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی ہے۔ جب آپ سجدہ کی حالت میں جاتے ہیں، وہ بچے آ کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، آپ اس سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں قرآن اور احادیث کی دنیا میں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے ان کی تربیت کیسے کی ہے۔ سجدہ کی حالت میں ہیں، اگر امام حسین ان پر سوار ہو جاتے ہیں، آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنے زندگی کے ان اعمال کو کیا کرتے تھے، تاکہ وہ اپنے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جا کر اس رب کے سامنے جو سجدہ کی طاقت ہے، رب کے سامنے جو سجدہ کرنے کا جو شوق ہے، وہ انسان اس کو ختم نہ کر سکے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی جو بیٹی ہے، لخت جگر ہے، حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، ان کی تربیت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے۔ زندگی کے ہر ماحول کو، زندگی کے ہر اس مقام کو دیکھیں، زندگی کے تمام ان چیزوں کو دیکھیں تو ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ان کی تربیت کی ہے، تو کوئی کمی ان کی ذات میں نہیں ہے اور کوئی کمی ان کی شخصیت میں نہیں ہے۔ اگر انہوں نے تربیت کی ہے تو انہوں نے اس تربیت کا حق بھی ادا کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک نظریہ ہے، ہم اپنے بچوں کو صرف دین یاد کروانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ یاد کروانا چاہتے ہیں، ہم ان کو نماز یاد کروانا چاہتے ہیں، ہم ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے ان کو یاد کروانا چاہتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر ہم اپنے بچوں سے کبھی مطالبہ نہیں کرتے، ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہم آپ کی زندگی میں بھی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ یاد کرانا وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے زندگی میں نافذ کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ ہاں، وہ بچہ اپنے زندگی میں ان کو نافذ تب کرے گا، اپنے زندگی میں ان کو تب لے کر آئے گا، ان پر عمل پیرا تب ہوگا کہ جو اپنے والدین کو دیکھے گا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمیں زندگی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار انسان ہوتے ہیں، وہ کماتے ہیں، اپنے زندگی کے تمام معاملات کو نمٹانا چاہتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے، اس کی تربیت کے لیے آج کے اس دور میں، پرفتن دور کے اندر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے،
اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور ہم جذبہ یہ رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد سب سے بہتر ہو، ہماری اولاد سب سے اچھی ہو، ہمارے اولاد دنیا کے ہر فیلڈ میں کامیاب ہو، کیا ہم اپنے بچوں کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر وہ کر کے ان کو دکھا رہے ہیں؟ نہیں دکھا رہے ہیں۔ ہم وہ چیزیں ان کے سامنے نہیں رکھ رہے، ہم لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، خود کو نہیں بدلنا چاہتے۔ ہم وہ چیزیں دنیا کے ہر انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی لائف کے اندر ان کو اپنانا نہیں چاہتے۔ یہ ہماری دنیا کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر ایک اچھا انسان اس کائنات میں بنانا ہے، ایک اچھا انسان اس کائنات میں بننا ہے، ایک اچھا انسان پیدا کرنا ہے، وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ اگر میں ایک والد کے حیثیت سے، اگر میرے بچے ہیں، میرے پاس ہیں، وہ میرے گھر میں رہتے ہیں، تو میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے ان بچوں کے لیے۔ میں نے ان بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، میں نے ان کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے، میں نے قرآن اور حدیث کے مطابق سمجھنا ہے۔ دنیا کے ہر ڈگری کو حاصل کر لیں، دنیا کے ہر ایجوکیشن کو حاصل کر لیں، لیکن جب تک قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہے، یقین کریں ہم ابھی تک دنیا کے اس تعلیم کے راستے پر نہیں چلے۔ ہمارا وے آف لائف جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، ہمارا دنیا کا مقصد بہتر نہیں ہے، ہمارا تعلیم حاصل کرنے کا جو نظام ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ تو ہم نے بہتر بنانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ ہمارے بچے بدل سکیں۔ آپ وسلم کی زندگی کے مثالوں کو اٹھا کر دیکھیے، آپ قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، آپ حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کے بڑے بڑے انسان گزر چکے ہیں، بڑے بڑے اسلاف گزر چکے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، ان کی زندگیوں کو مطالعہ کر کے دیکھیے کہ انہوں نے اپنے زندگی کو بدلا کیسے ہے اور انہوں نے اپنے اولادوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ ہمارے سامنے آپ کی سیرت طیبہ سے بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ سیرت طیبہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ملتی ہیں۔ دین اسلام ہمیں ملا ہے، لیکن ہم نے اس دین اسلام کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کو اپنی لائف میں، اپنے زندگی میں ہم نے اس کو اپنانا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو پھر ہی ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، تب ہی یہ ہماری نسل، تب ہی ہمارا معاشرہ، تب ہی ہمارے نوجوان لوگ اپنے زندگی کو بدل کر دنیا کی ہر فیلڈ میں جا کر وہ ایک کامیابی کے بڑی بلندیوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور ان بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو دوستو میرا آج کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے اللہ کہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم اس معاشرے کو بدل سکیں، ہم اس معاشرے کو بہتر بنا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔